ایک دن دربار میں 3 تاجر حاضر ہوئے۔ ان کے پاس ایک قیمتی ہیرا تھا جس کے رنگ روشنی میں چمک رہے تھے۔ بہت پہلے ایک شاندار سلطنت پر ایک بہادر اور عادل بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام کنگ ازلان تھا۔ وہ اپنی ملکہ سے بے حد محبت کرتا تھا اور ہر معاملے میں انصاف کا بول بالا کرتا تھا۔ بادشاہ کی صرف ایک بیٹی تھی، شہزادی زرجان۔ وہ خوبصورتی اور دلکشی میں بے مثال تھی، لیکن اپنی حکمت اور ذہانت کے لیے سب سے زیادہ مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر انصاف کا بول بالا دیکھنا چاہتے ہو تو شہزادی زرجان کو دیکھو۔ ایک دن دربار میں 3 تاجر حاضر ہوئے۔ ان کے پاس ایک قیمتی ہیرا تھا جس کے رنگ روشنی میں چمک رہے تھے۔ پہلے تاجر نے آگے بڑھ کر بلند آواز سے کہا، یہ ہیرا میرا ہے، میں نے اسے اپنی برسوں کی محنت سے کمائی ہوئی دولت سے خریدا ہے۔ دوسرے تاجر نے غصے سے جواب دیا، یہ جھوٹا ہے، یہ ہیرا میرے پاس تھا اور اس نے مجھ سے چرا لیا ہے۔ تیسرے تاجر نے چیخ کر کہا، یہ دونوں جھوٹے ہیں، یہ قیمتی ہیرا میرا ہے، میرا، میں اس کا حقدار ہوں۔ پورا دربار شور و غل سے بھر گیا۔ وزراء ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کوئی فیصلہ نہ کر پایا۔ بادشاہ ازلان نے گہری نظروں سے تینوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ میری بیٹی زرجان کرے گی۔ شہزادی زرجان دربار میں داخل ہوئی۔ سب چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے تاجروں کی طرف دیکھا اور پرسکون لہجے میں بولی، تم تینوں یہ ہیرا اپنا کہتے ہو، لیکن اصل مالک کا پتہ لگانا ضروری ہے، اس لیے میں تمہیں ایک آزمائش دیتی ہوں۔ وہ ملازموں کی طرف مڑی اور کہا کہ 3 گملے اور بیج لاؤ۔ بیج لے کر آئے گئے۔ شہزادی نے تینوں تاجروں کو ایک ایک بیج دیا اور کہا کہ یہ بیج اپنے اپنے گملوں میں بو لو اور 7 دن بعد یہ گملے واپس لے کر آنا۔ جس کا پودا سب سے بہتر ہوگا وہی اس ہیرے کا اصل مالک ہوگا۔ تینوں تاجروں نے سر جھکایا اور بیج لے کر محل سے نکل گئے۔ 7 دن گزر گئے۔ دربار ایک بار پھر سجا، لوگ بے چینی سے فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ پہلا تاجر آگے بڑھا اور فخر سے بولا، دیکھو شہزادی، میرا گملہ کتنا ہرا بھرا ہے، یہ ہیرا میرا ہی ہے، اس پر میرا حق ہے۔ دوسرا تاجر مسکراتے ہوئے بولا، میرا گملہ دیکھو، اس میں خوشبودار پھول کھل چکے ہیں، اب تو کوئی شک نہیں رہ گیا، ہیرا میرا ہے۔ تیسرا تاجر شرمندگی کے ساتھ خالی گملہ لے کر آگے آیا اور بولا، شہزادی عالیہ، میں نے بیج پورے دل سے بویا، دن رات پانی دیا، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں اگا، میں کچھ اور نہیں کر سکا، یہ میرا حال ہے۔ دربار میں خسر پھسر ہونے لگی۔ کچھ وزراء ہنس کر کہنے لگے، یہ تاجر تو بہت نکما ہے، اتنے دن میں ایک بیج نہ اگا سکا۔ شہزادی زرجان خاموشی سے مسکرائی، پھر بلند آواز میں بولی، اصل مالک یہی تیسرا تاجر ہے۔ پورا دربار ہکا بکا رہ گیا۔ پہلا اور دوسرا تاجر حیران ہو کر بولے کہ کیسے ممکن ہے، ہمارے گملے تو لہلہا رہے ہیں، پھر بھی ہم جھوٹے کیسے؟ بادشاہ ازلان نے بھی سوالیہ نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ شہزادی زرجان نے سکون سے کہا، میں نے جو بیج تمہیں دیے تھے وہ ابلے ہوئے تھے، ایسے بیج کبھی نہیں اگ سکتے، تم دونوں نے جھوٹ بولا اور کہیں اور سے بیج لا کر پودے اگائے، لیکن یہ تاجر سچا ہے، اس نے خالی گملہ پیش کر کے ثابت کیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، یہی اس ہیرے کا اصل حقدار ہے۔ دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ بادشاہ ازلان نے فکر سے کہا،
سرجان، آج تم نے ثابت کر دیا کہ سچائی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہیرا اس سچے تاجر کے حوالے کر دیا اور باقی دونوں کو ان کے فریب کی سزا ملی۔ یاد رکھو، سچ وقتی طور پر کڑوا لگتا ہے، لیکن آخر کار کامیابی اور ہمیشہ سچے انسان کا مقدر بنتی ہے۔